عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس الیکٹرانک درسی سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج آپ کے سبق کا عنوان ہے دکنی قصیدہ۔ تو آئیے ہم صنف قصیدہ کے بارے میں کچھ باتیں کریں۔ اس کی تکنیکی ساخت، اس کا ماخذ، فارسی اور عربی ادب میں قصیدہ نگاری، اور پھر دکنی ادب میں قصیدے کے بارے میں ہم یہاں آج آپ سے گفتگو کریں گے۔ قصیدہ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی کی شہرہ آفاق صنف سخن ہے، لیکن عرب کے محقق اس کی ابتدا کے بارے میں مستند معلومات فراہم نہیں کر سکے ہیں۔ عربی ادب کے نقاد اور تذکرہ نویس اس سوال کا کوئی واضح جواب نہیں دے سکے ہیں کہ عربی ادب کے لیے قصیدے کا لفظ پہلی بار کب استعمال کیا گیا۔ عربی کا پہلا قصیدہ نگار کون ہے؟ صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ دور جاہلیت میں اس کا استعمال جاری و ساری تھا۔ لفظ قصیدہ القصد سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں ارادہ کرنا۔ اس طرح قصیدے کے معنی ہوئے قصد یا ارادے سے کی ہوئی بات۔ اصطلاح میں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف کی گئی ہو اور مطلع کے بعد پائے جانے والے اشعار کے مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں۔ قصیدے کے اجزاء تشبیب یا نصیب، گریز، مدح، دعا، مدعا یا خاتمہ ہیں۔ تشبیب قصیدے کے ابتدائی اشعار کو کہتے ہیں۔ اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ تشبیب سے نفس مضمون کی طرف آنا گریز کہلاتا ہے۔ اس میں شاعر کی شاعرانہ مہارت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مدح ممدوح کی تعریف پر مبنی ہوتی ہے۔ دعا اور مدعا یا ممدوح کی ترقی کے لیے دعا اور شاعر اپنا مدعا فنکارانہ انداز میں پیش کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہے۔ قدیم اردو یا دکنی ادب میں قصیدہ نگاری فارسی ادب کے زیر اثر شروع ہوئی۔ اردو کے کم و بیش تمام اولین شعراء فارسی سے بخوبی واقف تھے اور فارسی ادب پر پورا عبور رکھتے تھے۔ بیشتر تو فارسی کے بلند پایہ شاعر تھے، لیکن ان شعراء نے فارسی قصیدے کی روایات سے دامن بچاتے ہوئے اس صنف کو جس طرح برتا وہ اجتہاد سے کم نہیں ہے۔ ابتدائی دور کے قصائد کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس روایتی صنف شاعری میں بھی دکنی کے شعراء نے اپنی شاعری کے بنیادی رجحان یعنی حقیقت نگاری کا وافر استعمال کیا ہے، اور اس صنف شاعری میں حقیقت نگاری، سادگی اور سلاست کے استعمال سے اسے ایک ایسا رنگ و آہنگ دیا جو قصیدے کی اصل شکل یعنی عربی قصیدے کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ دکنی شعراء نے ٹیکنک تو عربی فارسی کی ہی رکھی، لیکن ان میں اپنی انفرادیت کچھ اس طور پر شامل کی کہ یہ کچھ اور ہی بن گیا۔ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اولین دور کے شعراء عربی فارسی ادب سے اچھی طرح واقف تھے اور انہوں نے دونوں زبانوں کے ادب کی صحت مند روایات کو مقامی روایات سے ہم آہنگ کر کے اپنا منفرد آہنگ و اسلوب تشکیل دیا۔ تاحال دستیاب شدہ قصائد کی روشنی میں پروفیسر سیدہ جعفر نے اپنی کتاب دکنی ادب میں قصیدے کی روایت میں نصیر الدین ہاشمی کی تصنیف دکن میں اردو، ڈاکٹر راجا ریڈی اور پی سوریا ریڈی کی کتاب دی کاپر کائنز آف بہمنیز، الف دال نسیم کی
تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند اور ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے حوالے سے مشتاق کے قصیدے کو دکنی کی اولین صحیح کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس کے بعد تقریباً تمام اہم شاعروں کے پاس اور اصناف کے ساتھ قصیدہ بھی ملتا ہے۔ پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ خود بادشاہ تھا، اسی لیے اسے نہ تو کسی کی مدح کرنی تھی نہ ہی کسی سے کچھ طلب کرنا تھا۔ اس نے جو قصائد لکھے وہ خالص اس کے جذبات و احساسات کی پیشکشی کے لیے لکھے۔ اس کے مطبوعہ کلیات میں جملہ 12 قصائد ملتے ہیں، 6 ناقص الاول یا ناقص الآخر یا ناقص الطرفین ہیں اور 6 مکمل ہیں۔ ان میں محمد قلی قطب شاہ نے حقیقت نگاری کو بنیادی وصف کے طور پر استعمال کیا ہے۔ محمد قلی کی شاعری اس کے عہد کی تہذیبی دستاویز ہے۔ قصیدے میں بھی اس نے اپنی شاعری کے اس وصف کی عکاسی کی ہے۔ ایک قصیدہ جو عید اور نوروز کے ایک ساتھ آنے کی خوشی میں لکھا ہے، اس میں وہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ اس کی محبوبہ نے عید کے آنے کی خوشی میں اپنے ہاتھوں کو مہندی کے نقش و نگار سے آراستہ کیا۔ کہتا ہے، نویلی دھن رنگیلی اب ہتیلی میں نگاراں کی، نگار اس کا نگارستان جاں ہم عید و ہم نوروز۔ چمن کی دلکشی کا بیان مختلف زبانوں کی شاعری میں ملتا ہے۔ محمد قلی نے اپنے تخیل کی ندرت سے اس تصویر کشی میں نیاپن پیدا کرتے ہوئے پھولوں کی دلکشی، خوشبو اور متاثر کرنے کی صلاحیت کو آواز سے جوڑ کر ایک نیا تاثر پیدا کیا ہے۔ یہ کیفیت اس نے لفظ مگ مگن سے واضح کی ہے۔ چمن عام طور پر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ محمد قلی بلبل کے چہکنے کی آواز ذہن میں رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ درختوں نے اپنی مستی کا اظہار پتوں کے ہاتھوں سے دستک دے کر کیا اور یہ منظر اسے گنگنانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ان کیفیات کو محمد قلی کی زبانی سماعت فرمائیے۔ سڑک تھے باغ کو دیکھت کھلے منج باغ کے غنچے، سو اس غنچے کے باساں تھے لگیا جگ مگ مگن سارا۔ چمن آواز سن بلبل آپس میں آپ الاپے ہیں، سو تس آواز سن حوراں کریں رقصاں رین سارا۔ دیکھت رخ مست ہو دستک بجاوے پات ہاتھاں سوں، سو ڈالیاں ڈلتے ہو متوال پی پھول اب رہن سارا۔ امنگا آپ امنگا سوں آپس میں آپ مل ناچیں، تننا کا تنن ناچیں ہوئے تن تن تنن سارا۔ ہندوستان میں ابتدا ہی سے موسیقی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ خوشی کی کوئی محفل اس سے خالی نہیں ہوتی۔ محمد قلی اسلامی عقائد کے برعکس عید اور نوروز منانے میں بھی گانے بجانے کی بات کہتا ہے۔ اچھوں دن دن مبارک عید ہر نوروز منج جم جم، بجاؤ گاؤ سب دن گاوتاں ہم عید و ہم نوروز۔ محمد قلی عید قرباں کے قصیدے میں لکھتا ہے کہ مورخ تاریخ لکھتا ہے لیکن تہذیبی تاریخ تاریخی کتابوں میں
نہیں ملتی۔ میری پرمسرت انجمن کا بیان جس میں پلو پسار کر پان مانگا جاتا ہے، عیدی دی جاتی ہے، اسے میں ہی محفوظ کر سکتا ہوں۔ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ شاید ہی کسی نے اس موضوع پر اس سے پہلے قلم اٹھایا ہو۔ کہتا ہے، جب مورخ نہ کرے تاریخ منج مجلس کے تائیں، قصہ خاں کیوں پڑھ سکیں سوخا پایاں عید کا۔ رشک کرتے ہیں ملک اور حور حیرت بزم تھے، اب پہنچ کن پساریں اور منگیں پان عید کا۔ عید اگر عیدی کا دیوے دان سب کو کیا عجب، تیری مجلس تھے رکھایا ہے صدوقاں عید کا۔ مقامی رسم و رواج کی جھلکیوں اور حقیقت نگاری نے محمد قلی کے قصیدوں کو انوکھی جاذبیت عطا کی ہے۔ سلطان عبداللہ قطب شاہ کے نامکمل کلیات میں بھی قصیدے ملتے ہیں جو منقبت حضرت علی، عید غدیر، جشن عید، مدح عشرت محل اور بسنت جیسے موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان قصیدوں میں عبداللہ قطب شاہ نے قصیدے کے تمام لوازم و اجزاء تو نہیں برتے، لیکن واقعیت، مقامی ماحول اور اپنے جذبات و احساسات کی عکاسی اس صنف کے ذریعے کامیاب طریقے سے کی ہے۔ دکنی دور کے شعراء میں غواصی کا نام بطور قصیدہ نگار اہمیت کا حامل ہے۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق غواصی اردو کا پہلا شاعر ہے جس نے باقاعدہ درباری قصیدے لکھے۔ نصیر الدین ہاشمی اس کے قصیدوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اقتباس: قصائد میں طمطراق اور زور بیان موجود ہے، لیکن زمانے مابعد کے قصائد کی طرح بادشاہ کے اوصاف، ہاتھی گھوڑے وغیرہ کی تعریف نہیں ہے، اقتباس ختم۔ سخاوت مرزا کہتے ہیں، غواصی کے قصیدے بلحاظ خوبی و شیریں زبانی، معنی آفرینی، بلندی مضامین خوب ہیں، اور اس کا ادعا کہ میں اپنے وقت کا ظہیر فاریابی ہوں بڑی حد تک حق بجانب معلوم ہوتا ہے۔ غواصی کے قصائد پر ڈاکٹر زور کا تبصرہ زیادہ جامع ہے۔ وہ کہتے ہیں، اتنے زیادہ، اتنے طویل اور اتنے عمدہ قصائد کسی دکنی شاعر کے اب تک دستیاب نہیں ہوئے ہیں۔ تعداد اور تنوع کے لحاظ سے موجودہ معلومات کی حد تک غواصی دکن کا سب سے بڑا قصیدہ نگار ثابت ہوتا ہے۔ غواصی ایک درباری شاعر تھا۔ اس نے اپنے قصائد میں دربار کے آداب کا پاس رکھا، مداحی میں فرق مراتب کو ملحوظ رکھا۔ کلیات غواصی کے قلمی نسخے میں 35 قصائد ملتے ہیں، لیکن مطبوعہ کلیات کے مرتب محمد بن عمر نے صرف 21 قصیدوں کو مستند مانا ہے۔ ان مطبوعہ قصائد سے بھی اس کی قصیدہ نگاری کا بھرپور اندازہ ہوتا ہے۔ الفاظ کی تراش خراش اور ترکیبوں کے اختراع میں غواصی اپنے ہم عصر شاعروں سے ممتاز ہے۔ مثنوی اور غزل کے مقابلے میں اس کے قصیدوں میں روانی اور آمد زیادہ ہے۔ اس میں دکنی زبان کے بوجھل اور ثقیل الفاظ کی بہتات نہیں، تشبیب، گریز، حسن طلب وغیرہ کی پابندی ملتی ہے، مگر ان میں
کوئی تصنع نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصیدے جذبات میں ڈوب کر کہے گئے ہیں۔ مبالغہ آرائی سے اس کے قصیدے مبرّہ نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مبالغہ تمسخر انگیزی یا مضحکہ خیزی کا سبب نہیں بنتا۔ وہ حقیقت کو تسلیم کرانے کے لیے پرزور لہجے تلاش کرتا ہے۔ کبھی کبھی قصیدوں میں وہ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جن سے سعدی کے درباری قصیدوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ دنیا کے سارے نشیب و فراز سے وہ اپنے ممدوح کو باخبر کرتے رہنا اپنا فرض گردانتا ہے۔ مختصراً غواصی کے پاس قصیدے کو انفرادی مقام دینے کی شعوری کوشش نظر آتی ہے۔ چند اشعار بطور مثال سماعت فرمائیے۔ ہر کام میں کر حرکتاں، بے شک وہ لیتے رشوتاں، ہیں یوں بڑے بے دولتاں، جم راج کر اے راج تو۔ یوں ملحداں جب تھے ملے، تب تے نہیں یاں کچھ ہلے، اتنیچ میں تو سمجھ لے، جم راج کر اے راج تو۔ قطب شاہی عہد کے ان چند اہم اور نمائندہ قصیدہ نگاروں کے بعد اگر ہم عادل شاہی عہد میں اس صنف کے ارتقاء کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ملک خوشنود، سلطان علی عادل شاہ شاہی اور محمد نصرت نصرتی اہم قصیدہ گو شعراء کے طور پر منفرد مقام کے حامل نظر آتے ہیں۔ ملک خوشنود نے اپنے گھوڑے ہارون کی حجو میں قصیدہ لکھا۔ وہ لکھتا ہے: رنگ میں حرامی بور ہے، منہ کا بڑا سر زور ہے، جمچی چھپاتا چور ہے، دل جوں بجر مردار کا۔ خوبی نہ اس میں ماترا، کھوٹا برا ہے دانترا، جامہ چراغاں لاترا، دل جوں بجر گفتار کا۔ مارے اگر چابک کبل، دمچی کو رکھتا ہے چگل، کھینچے تو نہیں آتی نکل، ہے وقت استغفار کا۔ خوشنود نے ہجویہ قصیدے کی ایک اچھی مثال پیش کی۔ سلطان علی عادل شاہ شاہی کے کلیات میں 6 قصیدے ملتے ہیں۔ پہلا قصیدہ حمدیہ ہے، اس میں بڑے فنکارانہ انداز میں عطیات الہی کا ذکر ہے، آخر میں دعا ہے۔ دوسرا قصیدہ نعت ہے، اس میں 50 شعر ہیں اور اس کی تشبیب فلکیات سے متعلق ہے۔ ابتدا میں آسمان کا نقشہ پیش کیا ہے، پھر زمین پر بہار کی کیفیت دکھائی ہے، پر لطف گریز کے بعد نعتیہ مضمون شروع کیا ہے۔ تیسرا قصیدہ حضرت علی کی منقبت میں ہے، اس میں 50 شعر ہیں۔ اس قصیدے کی تشبیب رنگین اور رندانہ ہیں۔ اس میں شاہی نے مستی اور کیف کے جذبات رنگین انداز میں پیش کیے ہیں اور بڑی حد تک ادب اور لحاظ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عیش کوشانہ انداز اختیار کیا ہے۔ علی داد محل کی تعریف میں جو قصیدہ ملتا ہے اس میں زور بیان اور بہترین تشبیہات و استعارات کا استعمال ملتا ہے۔ قصیدہ حوض کی تعریف سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد گریز میں کہتا ہے کہ علی داد محل جیسی عمارت کے آگے ہونا اسے زیب بھی دیتا ہے۔ یہاں سے محل کی تعریف شروع ہوتی ہے۔ محل بلندی میں آسمان ہے، اس کی بنیاد پاتال تک پہنچتی ہے۔ اس کی طاقوں پر جو بیل بوٹے بنائے گئے ہیں وہ ایسے خوبصورت ہیں جیسے مانی نے جی لگا کر انہیں اتارا ہو۔ آخر میں باغ کی تعریف لکھی ہے۔ مختلف پھولوں کی رنگینی و دلکشی، پھلوں کی خوش ذائقگی کا بیان
بڑے دل فریب انداز میں کیا گیا ہے۔ انگور اور نارنگی کے ساتھ آم، تاڑ کا پھل، منجل اور خمرخ بھی موجود ہیں۔ سب سے آخر میں دعا ہے کہ ساری مخلوق سکھ چین سے رہے۔ چند اشعار سماعت فرمائیے۔ چنبیلی جائی او جوئی دسے اوڑ گن کے نمن، چمپے کے جھاڑ پہ پھولا یوں لگے جوں مشعل، زرینہ پات کا سارا دساوے پاچ کا سب، دسے خمرخ یوں شجر پر سو سنے کا ہیکل۔ چھٹے اور آخری قصیدے 4x4 میں 19 شعر ملتے ہیں۔ شاہی نے اس قصیدے میں پہلے ایک حسینہ کا سراپا پیش کیا ہے، اس کی دلاویز اداؤں کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس حسینہ سے وصل پر اصرار ہوتا ہے، ادھر سے پہلے انکار اور آخر میں اقرار پر یہ پرلطف جھگڑا تمام ہوتا ہے۔ ہرے آنچل میں محبوب کی صورت اسے آسمان میں چاند نظر آتی ہے۔ ہرے آنچل میں سندر و مکھ، یوں چدر گگن بچ جھمک دسے جوں، ہنسی میں تس کے آدھر دسے یوں، ہو شفق مل صبح کا پارا۔ نصرتی دکنی دور کا اہم ترین قصیدہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ دکنی قصیدے کے مطالعے کے لیے اگر اس کے قصائد کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے تو کافی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے پاس موضوعات کا تنوع ملتا ہے، حقیقت نگاری پائی جاتی ہے، مبالغہ، الفاظ کا مخصوص انداز میں استعمال، تشبیہ و استعارے کی فنکارانہ پیشکشی، غرض مختلف اور متعدد خصوصیات کے ساتھ اس کے قصائد دکنی ادب کے نمائندہ قصائد کہے جا سکتے ہیں۔ علی نامے کا مطالعہ بطور مثنوی کرنے کے بجائے اگر ہم اس میں موجود 7 قصیدوں کا ادبی و فنی اعتبار سے جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ تقریباً تمام اہم دکنی قصیدہ نگاروں کی طرح نصرتی نے بھی اپنے قصیدوں میں تمام ارکان کی پابندی نہیں کی ہے۔ اس کے جملہ 12 قصیدوں میں صرف 2 میں تشبیب ملتی ہے، ماں باقی مدح سے شروع ہوئے ہیں۔ اس نے قصیدے کو ایک ایسی صنف کے طور پر برتا ہے جس کے ارکان وہ اپنے مزاج اور مرضی کے مطابق گھٹاتا بڑھاتا رہا ہے۔ کبھی اس کے موضوع یعنی مدح سرائی سے سروکار رکھا اور کبھی اس کے حیت کی طرف توجہ کی۔ غیر رسمی انداز میں پابندیوں سے ماورا ہو کر اس صنف کو برتنے کی کوشش کی جس سے قصائد میں تنوع پیدا ہو گیا۔ علی نامہ کے 7 قصائد کے ساتھ نصرتی کے اور 5 قصیدے ملتے ہیں، ان میں 2 قصیدے ہجویہ ہیں۔ مولوی عبدالحق نے 134 اشعار پر مشتمل ایک طولانی قصیدہ جسے وہ چرخیات میں شامل کرتے ہیں بھی درج کیا ہے۔ اس میں معراج نبوی کا بیان ہے۔ اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں، یہ قصیدہ جوش، عقیدت، انداز بیان، تخیل و معنی آفرینی، خوبصورت بحر کی وجہ سے ایک شاہکار قصیدہ ہے۔ اس میں الفاظ، اصطلاحات چرخ سے متعلق لائی گئی ہیں اور نفس مضمون انہی کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ ان قصیدوں میں نصرتی کی جولانی طبع ایک دریا کی طرح معلوم ہوتی ہے جو ہر جگہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ منظر کشی اور مختلف کیفیات کے بیان کی جو صلاحیت نصرتی میں تھی، اس کی وجہ سے وہ رزمیہ واقعات کو بھی شاعرانہ انداز میں جوش و جذبے کے ساتھ بیان کرنے پر
خادر نظر آتا ہے۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نصرتی نے دکنی قصیدے کو اپنی کاوشوں سے وقار عطا کیا، مختلف اور متعدد موضوعات پر قصائد لکھے جو متنوع خصوصیات کے حامل ہیں۔ دکنی قصیدہ نگاری کی ایک اہم خصوصیت حقیقت بیانی اور واقعہ نگاری ہے۔ مدح سرائی اور تعریف میں غلو یعنی مبالغہ آرائی کم پائی جاتی ہے۔ تقریباً سبھی قصیدہ نگاروں نے اخلاقی پہلوؤں پر زور دیا ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے یہ عربی قصیدے سے قریب ہو گیا۔ بعد میں شمالی ہندوستان میں اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ نصرتی کے دو شعر بطور مثال پیش کیے جا رہے ہیں۔ چکتیاں سراکیاں تیر تے دستیاں کنول کے پھول سیاں، پنجا جھڑیا سو ڈنڈ تھا ہر نس ڈنڈل کے سار کا۔ کھڑکاں پہ کھڑکاں لگ ادھک چوندھر تے چنگاریاں اڑیاں، جوں آنکھ کیاں بجلیاں چمک برسیا بدل انگار کا۔ عزیز طالب علموں، اگر آپ دکنی قصیدے کے متعلق اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ کلیات محمد قلی قطب شاہ، مرتبہ محی الدین قادری زور۔ قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ ڈاکٹر محمود الہی۔ شعر العجم جلد چہارم، شبلی نعمانی۔ تاریخ ادب اردو حصہ اول، ڈاکٹر جمیل جالبی۔ دکن میں اردو، نصیر الدین ہاشمی۔ کلیات شاہی، مرتبہ مبارز الدین رفعت۔